चाहता हूँ हिंदू भाइयों, हम आपके बगैर नहीं, आप हमारे बगैर नहीं, हमारे और आपके बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है। हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है और अपने देश हिंदुस्तान की भी हिफाजत करनी है। नहीं नहीं लोगों, हम अपने इस प्यारे देश को इस तरह लुटेरों के हवाले नहीं कर सकते। ये देश हमारा है, इस देश के पुलिस, इस देश की आर्मी, इस देश का जवान, ये हमारे भाई बहन हैं। जितने हमें अपने जीवन की परवाह है उतनी इनकी परवाह है। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है, अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। लेकिन जब मुसलमान सड़क पर चलेगा तो एक दिन का नहीं चलना चाहिए, किसी बस पे तो फिर नहीं चलना चाहिए। संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करना है और इस देश के हिंदू भाइयों को भी प्रेम से अपने गले लगाकर अपनी बात रखकर इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। ये देश किसी एक जाति और धर्म का नहीं है, हम सब मिलकर हैं और मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐ मेरे देश के हिंदू भाइयों, जिस गंगा के पवित्र जल से तुम स्नान कर कर पूजा करते हो, उसी पवित्र जल से हम भी वजू बनाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह आप सबको खुश रखे। लोगों तैयार रहना, अगर अकाबरीन आवाज दें तो अब अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश करेगा। अल्लाह खुश रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याजूज और माजूज दुनिया की दो फसादी कौम जिनका जिक्र कुरान और हदीस में है। यहूदियों की बुक तिलूद में लिखा है कि इस दुनिया की एज सिर्फ और सिर्फ 6000 साल है, जिसमें से 5700 साल गुजर चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ 300 साल बाकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ये दो उंगलियां एक साथ हैं, वैसे ही क़यामत और मैं बिल्कुल साथ साथ हैं। आज पूरी दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली जहां जुल्करनैन की वही दीवार हो जो उन्होंने याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाई थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को बड़े गौर से देख रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे सहाबाओं को दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक फितने यानी दज्जाल के बारे में बताना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दज्जाल को ऐसी पावर देगा कि वो खाना, पैसा, बारिश और यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने पर उसका कंट्रोल होगा और अपनी इन्हीं पावर को यूज करके वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत के बजाय अपनी इबादत कराने पर मजबूर करेगा। दज्जाल 40 दिन दुनिया में रहेगा और उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन नॉर्मल दिनों के बराबर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर वहाँ पर जितने सहाबा बैठे थे वो सारे सहाबा बहुत डर गए। उन्हें लगा कि दज्जाल सामने दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और अभी निकलकर उनकी तरफ आएगा। लेकिन जब यही सहाबा शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे को देखकर समझ गए और उन्हें फरमाया, अल्लाह के बंदो मत डरो, क्योंकि दज्जाल से तो फिर भी तुम्हारा मुकाबला हो जाएगा, लेकिन क्या मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊं जिनका मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं। और वे लोग निकलते ही दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि दुनिया की हर चीज, खाना, दरख्त और इवन दुनिया में मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और वे लोग याजूज और माजूज होंगे। आज
سے قریب 5000 سال پہلے، جب انسان اپنی برائیوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور پوری دنیا گناہوں سے بھری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اسی ظلم اور برائی کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں پر اپنا سب سے بڑا عذاب طوفان بھیجا۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی ہر چیز کو تباہ کر دیا اور صرف وہی لوگ بچ گئے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے، نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے شام، حام اور یاسف کی اولاد میں سے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک جو لوگ نکلے وہ یاسف کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ یاسف کی اولاد دنیا کے سب سے خطرناک علاقے نارتھ میں جا کر آباد ہوئے، جہاں پر ہر وقت زمین برف سے ڈھکی رہتی تھی اور وہاں پر کھیتی کرنا بہت مشکل تھا۔ اور جیسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ یاسف کی اولاد نمبرز میں بڑھ گئی، تو ان میں سے وہی لوگ جو نارتھ کے ایسٹرن میں جا کر آباد ہوئے تھے، ان کی زندگی تو اتنی مشکل ہو گئی کہ ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور جب زندگی مشکلات سے بڑھ جائے تو یا تو لوگ مضبوط بنتے ہیں یا پھر خطرناک۔ ایسٹر نارتھ والے یاسف کی اولاد نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے خود میں لوٹ مار کی عادت ڈال لی، اور جس طرح جنگل کے جانور ایک دوسرے سے کھانا چھینتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ لوگ قریب کے علاقوں میں جا کر لوگوں کو تنگ کرنے لگے۔ اور جب ان کا ظلم اور لوٹ مار اپنی پیک تک پہنچ گئے تو اس وقت ایران کا ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین ہے کہ جب اس نے نارتھ کی طرف اپنا تیسرا سفر کیا اور وہ نارتھ کے ایسٹرن تک پہنچا، تو ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو ان سے بالکل ڈیفرنٹ تھے، یہاں تک کہ ان کی زبان بھی چینج تھی۔ تو قوم کے ایک ٹرانسلیٹر نے ذوالقرنین کو بتایا کہ ان پہاڑیوں کے درمیان ایک قوم رہتی ہے جو یہاں ہمارے پاس آ کر لوٹ مار کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے پیسہ جمع کریں گے اور آپ ہمارے درمیان ان سے بچنے کے لیے ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ پیسے تو اللہ کے دیے ہوئے بہت ہیں، بس ہمیں آپ سے اتنی مدد چاہیے کہ آپ ہمارا اس دیوار کو بنانے میں ساتھ دیں۔ اور اسی طرح ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے ان لوگوں کے درمیان پہاڑوں کے بیچ میں ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو ہر روز توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اس دیوار کو توڑنے کے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے باقی کل کریں گے، لیکن کل تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر دوبارہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ایک دن ضرور آئے گا کہ جب یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں بالکل کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ کب ہوگا؟ ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ کے دور میں آج دنیا میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں دیکھی جہاں پر ذوالقرنین کی وہی دیوار موجود ہو جو لوہے سے بنائی گئی تھی۔ تو پھر کیا وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے اور یاجوج اور ماجوج باہر نکل چکے ہیں، یا وہ لوگ اس زمین پر ہیں ہی نہیں، کسی دوسرے پلینٹ پر پہنچ چکے ہیں؟ اس میں تو بہت ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک چیز اسلام، یہودی اور کرسچینٹی میں کامن ہے کہ یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب ایک گریٹ نمبر میں پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ یہودیوں کے مطابق آج سے 2600 سال پہلے نیبوکیڈ بخت نظر نے یہودیوں سے یروشلم چھین لیا اور لاکھوں یہودیوں کو قید کر کے اپنے کیپٹل بیبیلون لایا۔ تو اس وقت یہودیوں کے پیغمبر حضرت حقیل علیہ السلام نے یہودیوں کو بتایا کہ تم کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یروشلم سے نکالے گئے ہو، اور جب تم یہودی اپنے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب تم یروشلم کو دوبارہ حاصل کر لو گے، اور جب تم یروشلم کو حاصل کر لو گے اور اچھی طرح سیٹل ہو جاؤ گے تو تم پر ماجوج کے علاقے سے ایک قوم حملہ کرے گی، اور اس قوم کا نام ہوگا جوج، اور یہی قوم دنیا کے اندر ایسی تباہی مچائے گی کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہوگی، اور آخر پھر تمہارا مسیح دجال انہیں قتل کرے گا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ دونوں قوم یاجوج اور ماجوج دجال کے ختم ہونے کے بعد نکلیں گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے، لیکن ان دنوں قوموں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے مسلمانوں کو ماؤنٹ سینا پر لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی وبا کی وجہ سے سارے یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دیں گے۔ اور یہ جب ہوگا جب یہودی اپنی پوری پاور سے فلسطین پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ اپنا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنا لیں گے، اور تبھی یہودیوں کا مسیح دجال آئے گا، اور پھر اس کے ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو اب وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ 80% فلسطین پر یہودیوں نے آلریڈی قبضہ کر لیا، اور دنیا میں مسلمانوں کی کوئی بھی طاقت یہودیوں کو چیلنج نہیں کر سکتی۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر سورہ کہف کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے اگلے جمعے تک محفوظ رہے گا۔ بعض احادیث میں شروع کی 10 آیتوں کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کا ذکر ہے، تو جمعے کے دن اس کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، دجال نہ جانے کب نکل جائے، کیونکہ فلسطین پر بھی 80% یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔